ایک وقت کی بات ہے، آسمان کے اوپر چاند کے دودھیا محل میں ایک حسین پری رہتی تھی جس کا نام تھا مالکہ۔ اس کے بال رات کے بادلوں جیسے اور آنکھیں نیلگوں روشنی میں چمکتی تھیں۔ وہ ہر رات چاند کے کنارے بیٹھ کر زمین کو دیکھا کرتی تھی، انسانوں کے خوابوں، ان کی خوشیوں اور ان کے دکھوں کو محسوس کرتی۔ اسے انسانوں سے عجب سا لگاؤ تھا۔ وہ اکثر سوچتی، یہ انسان ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، مگر ان کے دل کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ مگر چاند کی پریوں کو زمین پر اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ چاند کی رانی نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ مالکہ، اگر تاو زمین پر گئی تو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہاں کے جذبات تیرے دل کو بدل دیں گے۔ مگر دل تو حکم نہیں مانتا۔ ایک رات جب زمین پر بارش ہو رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی تھی، مالکہ کے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ اس نے چپکے سے چاند کی سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھ دیا۔ وہ پہلی بار زمین پر اتری۔ بارش کے قطرے اس کے قدم چومنے لگے۔ اس نے درختوں کو چھوا ہوا کو محسوس کیا، پھولوں کو سونگھا۔ ہر چیز کتنی مختلف، کتنی جیتی جاگتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک خاموش باغ میں جا پہنچی۔ وہاں چاندنی میں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی، آنکھوں میں درد کی چمک۔ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموش شہزادہ ارسلان تھا، ایک بڑے محل کا وارث، مگر زبان خاموش۔ بچپن کے حادثے نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ دنیا اسے خاموش شہزادہ کہتی تھی، مگر کسی نے اس کے دل کی چیخ نہیں سنی تھی۔ مالکہ نے اس کے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، تم کیوں اتنے اداس ہو شہزادے؟ ارسلان نے صرف آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، چاند بھی تو خاموش ہے مگر روشنی دیتا ہے۔ مالکہ کے دل میں ایک لہر اٹھی۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے خاموشی میں اس سے بات کی تھی۔ اس دن کے بعد مالکہ ہر رات زمین پر آتی۔ وہ ارسلان کے ساتھ چاندنی میں بیٹھتی، پھولوں سے باتیں کرتی، ہوا میں ہنستی۔ وہ بولتی رہتی، ارسلان سنتا رہتا، اور ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا جو لفظوں کے بغیر سمجھا جا سکتا تھا۔ مالکہ اسے چاند کی دنیا کی کہانیاں سناتی کہ وہاں روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی، مگر دل اکثر تنہا رہتے ہیں۔ ارسلان ہاتھوں کے اشاروں سے اپنی کہانی سناتا، اپنے بچپن کی، اپنی ماں کی، اپنی خاموشی کی۔ ایک رات ارسلان نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگر کبھی آواز ملی تو سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، مالکہ۔ یہ پڑھ کر مالکہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی زمین پر رہائش عارضی ہے۔ چاند کی رانی کو اس کی غیر حاضری کا علم ہو چکا تھا۔ چند دن بعد آسمان سرخ ہو گیا۔ بادلوں کے بیچ سے ایک چمکدار روشنی اتری۔ وہ چاند کی رانی تھی۔ اس کی آواز گونجی، مالکہ، تاو نے ہمارے قانون توڑ دیے ہیں، فوراً واپس آ جا۔ ارسلان نے خوف سے آسمان کی طرف دیکھا۔ مالکہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں واپس جا رہی ہوں ارسلان، مگر یاد رکھنا، محبت کبھی خاموش نہیں رہتی۔ چاند کی رانی نے تنبیہ کی، اگر تاو رکی تو چاند کی چمک ہمیشہ کے لیے ماند ہو جائے گی۔ ارسلان نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، مت جاؤ۔ مگر مالکہ نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا، مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھی اور روشنی میں غائب ہو گئی۔ چاند کئی دنوں تک مدھم رہا۔ ارسلان ہر رات چاند کو تکتا رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر وہ پری دکھائی دے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ ایک رات وہ محل کی چھت پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچانک ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دی، ارسلان۔ یہ وہی آواز تھی، مالکہ کی۔ اسی لمحے ارسلان کے ہونٹوں پر لفظ ٹوٹ کر نکلے، مالکہ۔ چاند جیسے جگمگا اٹھا۔ محل کے سب لوگ حیران ہو گئے۔ شہزادہ بولنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد ارسلان اکثر چاندنی میں بیٹھتا۔ لوگ کہتے وہ چاند سے باتیں کرتا ہے، کبھی مسکراتا، کبھی آنسو بہاتا، اور چاند اب پہلے سے زیادہ روشن رہنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے تو اس کی چمک میں ایک پری کی مسکراہٹ چھپی ہوتی ہے، مالکہ کی، اور جب ہوا نرمی سے کسی کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے تو وہ خاموش شہزادے ارسلان کی دعا ہوتی ہے۔ محبت ہمیشہ آواز سے نہیں ہوتی، کبھی وہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہے،
کبھی چاندنی میں، کبھی دل کی کسی ان کہی بات میں۔ مالکہ اور ارسلان کی کہانی آج بھی چاند کی سطح پر لکھی ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور محسوس کرنے والا دل۔